اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پاورفل، نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جائیں، تو یقین جانیں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا یہ وظیفہ خصوصاً اور کسی کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر وقت ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں، ان کا کوئی کام، کوئی راستہ نہیں بن رہا، کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں مصیبتوں کے اندر ہوں تو نکل جاؤں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ پریشان حال لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے ہم مشکلات سے نکل جائیں، جس سے ہم مصیبتوں سے نکل جائیں، ہم ٹینشنوں سے نکل جائیں۔ جی ہاں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بلاؤں، مصیبتوں، مشکلات اور ٹینشن سے جلد نکل جائے، معزز سامعین کرام، ان لوگوں کو چاہیے کہ آج اس ویڈیو کو لازمی سنیے۔ ہاں ایک بات، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہو، آپ کے ذہن میں ہے کہ دوسرا آدمی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا عزیز و قارب، میرا پڑوسی، جو کوئی بھی ہو، وہ پریشانی کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے لازمی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نقصان آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ نقصان ہے کہ بھائی آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے، سن ہی نہیں پاتے۔ کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ یقین جانیں اگر آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ جاتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یقیناً 100%، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، آپ کا وقت بہت ہی قیمتی ہے، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ جو بھی کام کرے، جو بھی نیک کام کرے، کوئی بھی کام ہو، لیکن خصوصاً اگر آپ لوگ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور لازمی صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ کیوں دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، سب سے پہلا سوال کہ صدقہ کیوں دینا ہے؟ صدقہ اس لیے دینا ہے، صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جائیں، تو آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو آپ یہ سمجھ لیا کریں کہ بھئی اب صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے صدقہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی عاجز، کسی فقیر اور کسی لاچار کو دینا ہے۔ ان لوگوں کو اس لیے دینا ہے تاکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، یقین جانیں میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اتنا رزق کہاں سے آیا
اور کیسے آیا؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کو اللہ رب العزت رزق عطا کرتا ہے اور آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا کتنا ہے تو اس بات کو غور کے ساتھ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اس لیے اس بات کو غور کے ساتھ سمجھیں تاکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں مگر ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ایسی کون سی وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، جب پہلے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اس نیت سے صدقہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس نیت سے صدقہ دو گے، دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ چاہے 1 روپیہ کیا 1 آنا بھی دے رہے ہوں مگر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دینا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، آپ 1 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، ہم پھر اس کو سن لیں گے۔ جی ہاں، ایک اہم مسئلہ کہ آیا ہم وظیفہ پڑھ ہی سکتے ہیں یا پھر سن بھی سکتے ہیں؟ وظیفہ نہیں، سوری، درود ابراہیمی کو پڑھ لیتے ہیں یا پھر سن لیتے ہیں؟ دیکھنا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، تلفظ ٹھیک ہے تو پڑھ لیں، اگر تلفظ آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک بات کا خیال رکھیے، جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں تاکہ آپ تنہا ہوں گے، آپ کا تعلق آپ کے رب سے جڑ جائے گا، آپ کا یہ قبول بھی ہوگا۔ اب یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ نایاب تسبیح یا وہاب اور سورۃ کوثر کو 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔